السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرف المشروبات۔ سبھی جانتے ہیں کہ کچھ پیے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ عام مشروب پانی ہے، مگر فی زمانہ کوئی چیز چائے کی مثل اور ثانی نہیں۔ چائے کو تمام ڈرنکس پہ ڈھیروں فضیلتیں حاصل ہیں۔ یہ سیاسی، مذہبی اور سماجی تقریبات کی شان اور جزو لانفک ہے۔ سرکاری اداروں میں تو جیسے ایس او پیز کا حصہ ہے کہ احباب اپنے فرائض کی انجام دہی کریں یا نہ کریں، چائے کے ناغے کا تصور بھی نہیں۔ کسی مہمان یا افیسر کی آمد کی صورت میں چائے کا آنا بھی ناگزیر ہو جاتا ہے، نہیں تو مہمان کی عزت افزائی اور افیسر کے پروٹوکول پر حروف آنے کے اندیشے جنم لے سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چائے کی بابت یاروں کا عقیدہ غالب کے آموں کی مثل ہے کہ چائے ہو، میٹھی ہو اور ڈیر ساری ہو۔ چائے کے ادوار میں تو ایسے ذیابیطسی دوست بھی روبہ صحت نظر آتے ہیں جو اوقات کار میں شوگر اور امراض جگر و معدہ کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ حکماء انہیں باور کرا چکے ہوتے ہیں کہ چائے کی پتی سے بندے کا جگر تک کٹ سکتا ہے۔ بعض دوستوں چائے کے ایسے رسیہ ہوتے ہیں جیسے چائے کا چمچہ منہ میں لیے پیدا ہوئے ہوں۔ ایسے حضرات اسرت میں بھی چائے کی کثرت کی حسرت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ برسبیل تذکرہ عرض ہے کہ 100 سال قبل چائے ہماری خوراک کا حصہ ہرگز نہ تھی، اور صرف اطباء کے ہاں بطور درد کش یعنی پین کلر دوا دستیاب ہوتی تھی۔ شاید اسی لیے انگریزی میں چائے پینے کے عمل میں ڈرنک ٹی کی بجائے ٹیک ٹی استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ پرانے دور میں اسی شان و شوکت سے پائی جاتی تو شعر و ادب کی دنیا میں انگور کی پیٹی کے ساتھ ساتھ لپٹن اور سپریم کے قصیدے بھی ملتے، ساغر و مینا کے ہمراہ کیتلی و کب کے اذکار چلتے، اور اکثر بسیارے نوش شعراء شوگر اور پیلیا کے باعث مرتے۔ جہاں مے خانوں کا ذکر خیر ہوتا تو ساتھ ہی ٹی ہاؤسز اور چائے کی کھوکھوں کے گن بھی گائے جاتے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ٹی ہاؤسز مے خانوں کی جگہ لے چکے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مے نوشی مدہوشی کا موجب بنتی تھی، جبکہ چائے سستی اور خمار کو بھگا کر کم خوابی کا باعث ہے۔ اب معلوم ہوا کہ ساغر صدیقی اپنی تخلیقات چائے کی ایک پیالی کے عوض کیوں قربان کر دیتے تھے؟ اس لیے کہ وہ شعر و سخن کے ساتھ ساتھ بلا کے چائے شناس بھی تھے۔ چائے اگر کلاسیکل دور میں عام ہوتی تو شعراء کرام اپنے دور کے مفتیان اور زہدان تنگ نظر کے عطاب کا شکار ہونے سے بھی محفوظ رہتے، کیونکہ چائے انہیں خود مرغوب ہوتی۔ مگر غالب اپنی سچ گوئی اور اعترافی اسلوب میں تب بھی مانتے۔ چائے نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ لیکن اب ماننا ہوگا کہ آج زندگی چائے کے بغیر ادھوری اور بے کیف ہے۔ اب یہ بات طے ہے کہ چائے اظہار محبت اور چاہت کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ ہیر رانجھا اگر دور حاضر میں ہوتے تو ہیر چوری کے ہمراہ چائے کا تھرمس لیے رانجھے سے ملنے جاتی۔ ناراضگیاں اور گلے شکوے ایک کپ چائے سے دور ہو سکتے ہیں، اور دوست چائے کے ساتھ ساتھ غصہ بھی پی سکتے ہیں۔ بقول شاعر، میرے پاس سے گزر کر مجھے چائے تک نہ پوچھی، میرے پاس سے گزر کر مجھے چائے تک نہ پوچھی، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے۔ اگر آپ چائے کے پینے پلانے کے گر سے واقف ہیں تو بلا شبہ کامیاب انسان ہیں، کیونکہ یہ حل المشکلات اور قاضی الحاجات بھی ثابت ہوتی ہے۔ پی جانے والی چائے سے ہٹ کر چائے پانی کی مال افصاح اصطلاح تو سونے پہ سہاگا کی تاثیر رکھتی ہے، جس سے کام نہ نکلنے کی شرح کم ہو جاتی ہے۔ رشتوں کے دیکھنے دکھانے کے عمل میں بھی چائے کا ہی کلیدی کردار کار فرما ہوتا ہے۔ کسی کی ممی کسی کو چائے پہ بلاتی ہے تو کبھی کسی کے ممی پاپا چائے پہ بلائے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں پھنسنے پھنسانے کی رومانوی سرگرمیاں بھی چائے کی مرہون منت ہے۔ رت جگہوں کے لیے تو ڈھیروں مفید ہے۔ پڑھاکو سٹوڈنٹس رات کو نیند کے غلبوں سے بچنے کے لیے چائے کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ کچھ کی رائے میں چائے اس عدیم الفرصتی کے دور میں مل بیٹھنے اور پلٹ چپٹ کر لہو گرم رکھنے کا بہانہ ہے۔ بعض اعصاب کا چابک کہتے ہیں، جبکہ اہل دل کا عقیدہ ہے کہ چائے تو بس چائے ہی ہے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ اس چاہ کو ڈالو چاہ میں جس چاہ میں چاہ نہ ہو، اس چاہ کو ڈالو چاہ میں جس چاہ میں چاہ نہ ہو۔ گویا ان حالات میں سٹارم ان دی ٹی کپ کا محاورہ جوڑنا غلط نہ ہوگا۔ کہنے کا تو دور حاضر کا اہم ایشو پانی ہے، جس کی بنیاد پر اقوام عالم میں جنگیں متوقع ہیں، مگر چائے کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں چائے کے پینے پلانے پہ بھی جھگڑے ہوں، اس کی طلب، رسد، دستیابی اور تجارت کی بابت مقابلے ہوں، اور ماضی کی کولڈ وار کی مانند چائے کے ایشوز پہ کڑک وارم وارز کی اصطلاح رائج ہو جائے، اور سٹروم ان اے
ٹی کپ کی عملی تعبیر بھی دیکھی جائے، دیکھیں تو دنیا کے سب سے بڑے دو جنون سمارٹ فون اور چائے ہیں۔ تاہم چائے کے کچھ المیے بھی ہیں جن میں خوش ذائقہ بسکٹوں کا چائے کی پیالی میں مفاجاتی انہدام اور کسی ناشناور مکھی کی ناکام تیراکی وغیرہ شامل ہیں۔ اگر چائے نوشوں کو چائے کے مضر اثرات اور گرم مزاجی کا بتایا جائے تو فرماتے ہیں کہ چائے کے ہمراہ دیگر لوازمہ یعنی بسکٹ وغیرہ کے تکلفات سے چائے معتدل ہو جاتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ دنیا کی عظیم نعمتوں میں چائے سر فہرست ہے اور اس کے دانے دانے پہ پینے والے کا نام تک لکھا ہوا ہے۔ بعض تو اس حوالے سے اندھی عقیدت رکھتے ہیں، بقول شاعر ہم فقیروں کی طبیعت بھی غنی ہوتی ہے، ہم فقیروں کی طبیعت بھی غنی ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں جہاں چائے بنی ہوتی ہے۔ تمنا ہے کہ چائے جنت میں بھی میسر ہو، مگر تاحال یہ مژدہ کسی عالم نے سنایا نہیں، پر ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ جنت میں جس چیز کی خواہش ہوگی اس کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ گویا وہاں دودھ اور شہد کے ساتھ ساتھ چائے کی نہروں کی بھی حسب خواہش فراوانی ہوگی، اور وہ بھی حوروں کی میزبانی میں۔ تو اب تسلیم کرنا ہی ہوگا کہ انسان اگر اشرف المخلوقات ہے تو چائے اشرف المشروبات ہے۔